نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ بامقصد زندگی گزارنے کے لیے باشعور ہونا نہایت ضروری ہے، اور باشعور ہونے کے لیے ان تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے جو بامقصد انسان کو بہترین منزل تک پہنچاتی ہیں۔ اگر اسے شعور نہیں ہے، اگر اس کو اس بامقصد زندگی کے راستے کی رکاوٹوں کا پتہ نہیں ہے، اس سفر پہ جانے سے پہلے اس سفر کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، تو بہت سی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ آپ جب ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے تو آپ ان لوگوں سے ضرور ملتے ہیں جو وہاں رہ چکے ہوں یا ان کا کوئی عزیز و اقارب وہاں رہتا ہو، یہ جاننے کے لیے کہ وہاں کا موسم کیسا ہے، کون سے کپڑے وہاں پہ اس وقت ہمارے لیے مفید ہوں گے، کون سی غذا ہمارے لیے وہاں مفید ہوگی۔ ہر طرح کی آپ انفارمیشن اس لیے لیتے ہیں کہ آپ کا پیپر ورک آپ نے کیا ہو اور کم سے کم آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی طرح جب آپ اپنا ایک گول بنا لیتے ہیں، اپنا ایک ایم بنا لیتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ جاننا پڑتا ہے اور جاننا چاہیے کہ اس گول کو حاصل کرنے کے لیے، اس راہ پہ چلنے کے لیے مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تاکہ جب میں اس کو اچیو کرنے کے لیے آغاز کروں تو کافی چیزوں کا مجھے علم ہو۔ مثلا اگر ایک انسان، بلکہ سب کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا گول جنت الفردوس بناتا ہے، اور یہ تو سب کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی مقصد نہیں ہے نا، تو اس کے باوجود آپ با مقصد پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ کہا ہے کہ میں نے کسی کو بھی باطلا، بے مقصد، بیکار، نکارا نہیں بنایا ہوں۔ جب اللہ نے زمینوں اور آسمان ہی با مقصد بنا دیے تو پھر ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ نے جنت کا اگر گول بنایا ہے، بلکہ اگر نہیں یقیناً، تو اس کے لیے پھر آپ کو جاننا پڑے گا کہ جنت الفردوس کے وارث کون ہوں گے، جنت الفردوس میں سابقون اور اولون کون ہوں گے، جنت الفردوس میں جانے والے دائیں ہاتھ والے کون ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کو ان لوگوں کی زندگیاں پڑھنی ہیں، ہسٹریاں، جو کہ جنت الفردوس کے خواہش مند تھے، طلبگار تھے، خریدار تھے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کا مقصد ہی جنت الفردوس کو حاصل کرنا بنا رکھا تھا، نہ کہ آپ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ جنت الفردوس میں جانے کے لیے کسی ایکٹرز یا گلوکار یا موسیقار، میرا کہنے کے مقصد نہیں ہے کہ وہ نہیں جائیں گے، میری بات کا غلط مقصد نہ لیں، صرف بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ ان سے نہیں پوچھیں گے، کیونکہ وہ اپنے کام کے اپنے کام کے ماہر ہیں، نہ کہ وہ ان کاموں کے۔ تو آپ کو ان سے پوچھنا ہے جو جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ جب ہم بامقصد زندگی گزارتے ہیں تو اس کی مثال بڑی اچھی ٹرین سے ملتی ہے۔ ایکسپریس ٹرین پوری رفتار سے اپنی منزل کی طرف بھاگی چلی جاتی ہے۔ راستے میں دونوں طرف سرسبز کھیت
اور بہت سے نالے اور ندیوں کا مسلسل منظر اپنی طرف انسان کو کھینچتا ہے، مگر تیز دوڑتی ہوئی ٹرین کو ان خوشنما مناظر سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پستی اور بلندی، خشکی اور پانی اس کی رفتار میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتا۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آتے ہیں، مگر وہ ان کو چھوڑتی ہوئی اس طرح بھاگی چلی جاتی ہے گویا اسے کہیں نہیں ٹھہرنا۔ بامقصد زندگی کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ جس آدمی نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا رکھا ہو، اس کی ساری توجہ اپنے مقصد پہ لگ جاتی ہے، ادھر ادھر کے مسائل میں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ جیسا کہ ہمارے یہاں اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کر، ہر طرح کے مسائل میں الجھ کر اپنی زندگی کے مقصد کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بلا وجہ ہم اس میں الجھ کر ہم نے اپنے وقت کو برباد کیا۔ تو اسی سے آپ سبق سیکھیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم یہاں رک کے دیکھتے ہیں کہ ٹرین ایک منزل کی طرف سفر کرتی ہے، منزل واضح ہوتی ہے اس کی کہ پنڈی سے لاہور ہے یا پنڈی سے کراچی ہے۔ جو بھی سفر ہے اس کو آغاز ہی میں پتا ہوتا ہے انجام کا، اسی لیے کہتے ہیں آغاز ہی میں سوچ لیجئے، ٹھیک ہے، انجام سے پہلے کہ ہم کہاں چل پڑے، کس طرف چل پڑے، کہاں ہم نے جانا ہے، ٹھیک۔ اب ٹرین ایک منزل کی طرف سفر کرتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے راستے میں مائنڈ نہیں بدل لیتی۔ اس لیے ایسے لوگ جن کی زندگیوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، بار بار وہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، جس چیز میں دیکھتے ہیں شہرت ہے ادھر چل پڑتے ہیں، ناکام ہوئے جس میں پیسہ ہے ادھر چل پڑتے ہیں، ناکام ہوئے کسی بزنس کی طرف چل پڑتے ہیں، اتنا کچھ وہ چینج کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ ان کے اندر کیا ہے، جو کہ میں نے پچھلے لیکچرز میں تھا کہ آپ اپنے اندر کو ٹٹولیں، اپنے اندر سے اپنے آپ کو نکالیں۔ جب آپ اپنے آپ کی پہچان کر لیں گے تو آپ کو سمت آسان نظر آئے گی، اور جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ زندگی کا مقصد جنت الفردوس ہے، تو پھر تو گول بالکل واضح ہے، بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے۔ اب گول آپ کا جنت الفردوس ہے اور گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے خدا نہ خواستہ جہنم کے نچلے درجے کی، اور سفر کا آغاز آپ کہاں سے کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بننا آپ نے ڈاکٹر ہے اور داخلہ آپ لیں انجینئرنگ کے شعبے میں اور کتابیں آپ لیں کسی اور سبجیکٹس کی؟ کبھی ہوا ہے ایسے؟ آپ کہیں گے یہ کیا نہ سمجھی کی باتیں ہیں۔ نہیں کرتے نا ہم اس قسم کی بے وقوفیاں۔ ہم نے جو بننا ہے ہم اسی کا ذہن میں رکھ کے اپنی ایجوکیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں واضح ہو، ادھر ادھر دائیں بائیں بار بار آپ ڈواڈول مت ہوں۔ تو یہ پہلا پوائنٹ یاد رکھیے گا ایکسپریس ٹرین سے کہ اس کو اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے، آغاز ہی میں اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے۔ اور پھر دوسری چیز دیکھیں کہ راستے میں دونوں طرف کھیت، ندیاں، نالے، بہت سے خوبصورت منظر آتے ہیں نا، مگر تیز دوڑتی ہوئی ٹرین کو اس خوشنما مناظر سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ حالانکہ کیوں، یہ مناظر بھی خوبصورت ہے، لہٰذا اگر منزل ہے واضح، گول واضح ہے، تو پھر ارد گرد یہ جو سب کچھ ہے نا، اس میں دلچسپی لینا چھوڑنی پڑتی ہے۔ اپنے مقصد پہ نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا ان سے ہٹنا پڑتا ہے۔ اور یہ چیزیں مناظر میں دلچسپی کے علاوہ تیز دوڑتی ہوئی ٹرین کو اس کی رفتار میں بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کیا کہتے ہیں، یہ ہوا تو یہ رہ گیا، وہ ہوا تو یہ رہ گیا، دکھ میں بھی رہ جاتا ہے، سکھ میں بھی رہ جاتا ہے، تہوار آئے رہ گیا، کسی کی شادی آئی رہ گیا، کسی کی فوتگی آئی رہ گیا۔ کیوں؟ آپ کا جو گول تھا، جو آپ کا ٹارگٹ تھا، وہ آپ کو پورا کرنا ہے۔ ایسے مواقع پہ جلدی اٹھ جائیں، ایسے مواقع میں رات کو کر کے سوئیں، اپنا کام، اس دن کا کام اسی دن آپ کر کے سوئیں گے تو آپ منزل پہ پہنچیں گے، ورنہ اپنا راستہ بھی کھوٹا کریں گے، منزل بھی دور کر دیں گے، اور خدا نہ خواستہ
وقت ہی نہ ہاتھ میں رہا تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو منزل بھی نہیں ملے گی۔